वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और खूबसूरत इस वक्त मनाजिर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग हमारे जो डेली फैशन सेगमेंट है उसके अंदर अब हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो डेली फैशन में आज हमें ज्वाइन किया है फराह हाशमी ने, और मैं इनकी फ़ैन हो गई थी। ब्रेक में भी बात कर रही थी कि इतनी ज़बरदस्त इन्होंने खूबसूरत रंग की साड़ी पहनी हुई, मेरा बड़ा दिल ललचा रहा है। पूछती कहाँ से ये इन्होंने साड़ी ली है। अच्छी कैसी हैं आप फराह? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच तारीफ के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने ना साड़ीज को जो है ना सिर्फ शादियों तक महदूद कर दिया है ना, क्योंकि साड़ी एक इतनी खूबसूरत, और वो भी शादी में भी वलीमे के लिए। हाँ, साड़ी एक ट्रेंड वलीमा है, वलीमे में साड़ी पहननी है। अच्छा जी, हमारे साथ मलाइका मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे फराह बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि हम लोग वलीमा लोग और शादी पर ही पहनते हैं, फिर हम लोग ये भी सोचते हैं कि यार मेरी हाइट कम है, मैं साड़ी नहीं पहन सकती, और हाइट का बड़ा उसमें अमल दखल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ कि जवेरिया साड़ी पहनती है और इतनी खूबसूरत तरीके से ये कैरी करती हैं, तो ये साड़ी की बात हो और जवेरिया हो और जवेरिया से हम टिप्स ना लें, ऐसा तो फिर हो नहीं सकता। बिल्कुल, आप यहाँ पर आए। एक तो ये कि साड़ी इज़ नॉट ओनली फॉर फंक्शंस। मैं तो लंच पे भी कभी जा रही होती हूँ फ्रेंड्स में, तो मैं साड़ी पहनती हूँ, और डिनर्स पे भी पहनती हूँ। मैं यूजुअली साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी फैमिली में अपनी नानी को, अम्मी को, सबको साड़ियाँ पहने देखा। तो हमारे यहाँ सब यूजुअली लड़कियाँ 13-14 साल के बाद से सब साड़ियाँ पहनना शुरू हो जाते हैं, द टाइम दे कैन कैरी देमसेल्व्स। साड़ी का मसला है कैरी करने और कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये भी एक बात काफ़ी हम सुनते हैं ना कि साड़ी कराची वाले बहुत अच्छी पहनते हैं। हम लोग एक हमने सुना ना कराची में यार ख़वातीन बड़ी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं, और ऐसा है भी बिकॉज ऑफ द कल्चर। आई बिलीव उर्दू स्पीकिंग्स में साड़ी पहनी जाती है ज़्यादातर। जो सिंध और पंजाब है उसमें कम ट्रेंड है साड़ी का। यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन है, इसलिए पहनना जाता है। दूसरी बात, अक्सर लोगों को मैं ये भी कहते हुए सुना कि जी हम मोटे हैं तो हम साड़ी नहीं पहनते। आपका जितना हैवी फिगर है, आई बिलीव साड़ी उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है आपके ऊपर। जितने आप पतले होते हैं साड़ी नहीं अच्छी लगता है डंडे पे लिपटी हुई है साड़ी। तो यू शुड हैव अ नाइस फिगर टू वेयर अ साड़ी। और हाइट का भी इसमें हम नहीं कोई दखल नहीं। आप ज़्यादा लंबे लगते हो अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो प्रोपोर्शनेट ना। एक मैं आज जाके मैं 3-4 साड़ियाँ सिलवाने वाली हूँ। मेरा वाकई मेरा दिल आ गया, ये वाला कलर देख के बहुत अच्छा है। अच्छा, तो जवेरिया कुछ फराह से भी बल्कि पूछूंगी आप दोनों से। अभी तो बड़ी आसान साड़ियाँ हमारे लिए हो चुकी हुई हैं। अम्मियाँ की साड़ियाँ याद है हमारी अम्मियों की? यार मैं तो वही साड़ी बनाते थे। वही पहनी हुई। आई थिंक सिली हुई साड़ी में वो ग्रेस नहीं आता जो खुद से बांध कर साड़ी पहनी जाती है। अच्छा, और फिर अक्सर आपने देखा होगा शादियों में लड़कियां ऐसे ऐसे फिर रही होती, चला भी नहीं जा रहा होता बिकॉज ऑफ द फॉल। अगर आप फॉल अपनी गलत बांध लें तो आप नहीं चल सकते। यही वो मेन मसला है जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं या फंक्शन पे नहीं पहनना चाहते। यानी कि जो फॉल है, और डर लगा था भी एक फॉल खुल जाएगी। फॉल अगर तमीज से बंदी हो कभी नहीं। कैसे वो तमीज कैसे हम वही तमीज सिखाने आते हैं। वो फराह मेरे यहाँ से टेक्निकल तरीके से जरा बताएंगी। तो उनकी बात बहुत उन्होंने खूबसूरत की कि डर लगता है बहुत सी लड़कियों को साड़ी पहनने से। तो एक बात, अगर आप कंफर्टेबल हैं प्लीट्स वाली में स्टिच तो आप पहन सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात कही कि जब आप फॉल कंट्रोल करते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी साड़ी का जो फोल्ड है वो मेरे कंट्रोल में रहे। तो उससे बहुत आपकी स्लिम, अगर किसी ने यहाँ से उनको कट, अक्सर हमने देखा है कि इंडियंस हो गए या जो कराची से स्पेशली जिनका ताल्लुक होता है, उनकी साड़ियों की ये वाली जो कट होती है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आती है। और अगर आप पंजाब की साइड पे आ जाएं तो जो शादियों में देखते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है स्कर्ट पहनी है। तो वो अवॉइड करनी चाहिए। जो सबसे एक मेन पॉइंट होना चाहिए कि आपकी फिटिंग होनी चाहिए, के ऊपर दुपट्टा नहीं लगे कि आपने बांधा बिल्कुल हुआ है। तो वो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी साड़ी को कमर से जो है वहां से आपने टाइट रखनी है। सिर्फ ये एक आपका पॉइंट है। आपका जो पेटीकोट है बेसिकली जो इनर है वो इट शुड बी टाइट इनफ टू कैरी योर फॉल, राइट। और फिर कट्स का बहुत ध्यान रखना होता है आपको साइड पे वो बिल्कुल ना। आप देखें अक्सर लोगों को आप साड़ी पहने देखेंगे तो आप कहेंगे यार बहुत बुरी लग रही है, या सॉरी टू से बट वल्गर लग रही होती है, बिकॉज उन्होंने बहुत उटंगी, हम उर्दू में कहते हैं उटंगी साड़ी पहनी होती है, या अक्सर नीचे वाली जो फॉल होती है वो फोल्ड हुई हुई होती है, यू नो। तो ये चीज़ें फिर आप साड़ी का सबसे अच्छी लगती है जब आप हील के साथ साड़ी पहनते हैं,
کیونکہ اس کا وہ آپ کی واک ہے وہ بھی اچھی ہو بہت جاتی اچھی ہوتی ہے, آپ کا کٹ اچھا آتا ہے باڈی کا. اور آپ لیکن جویریہ وہ جو ابھی آپ نے واک ہمیں تھوڑی سی دکھائی ہے ڈیمو میں, وہ پھنس جاتے ہیں. وہ اگر ہیل بھی اکثر لوگوں کو پہننے میں پرابلم ہوتی ہے اور ساڑی پہنی ہو پلس وہ ہیل پہن لی ہو تو وہ, اور کیا ورڈ آپ نے بولا, کیسی ساڑی ٹنگی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو کک کرنی پڑتی ہے. یہ ٹپ ہوتا ہے کہ اگر آپ چل رہے ہیں تو یو ہیو ٹو کک دس فال. ہاں, پھر کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہیں کرے گا. ساڑی کی سلیکشن میں جو ہماری ساڑی کا جو سٹف ہے یا جو مٹیریل ہے وہ کتنا عمل دخل کرتا ہے, وہ بھی کہ موٹے دبلے لمبے چوڑے کے اوپر کچھ ہوتا ہے کہ اگر میں براڈ ہوں یا میں چھوٹی ہوں اور میں وہ پوری بنارسی ساڑی اگر اوڑھ لوں, شفون ساڑیز پہننی چاہیے موسٹلی. وہ کیوں؟ کیونکہ شفون میں آپ سلم لگتے ہیں, سلیک لگتے ہیں. ہاں سلیک لگتے ہیں. لیکن جیسے میں کاٹن ساڑیز موسٹلی پہنتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کاٹن ساڑیز بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں اینڈ یو کین کیری اٹ اینی ویئر یو وانٹ. مطلب آپ لنچ پہ جا رہے ہیں, یو کین ویئر اے کاٹن ساڑی, کیونکہ کاٹن ساڑی اور لان ساڑیز جو ایک مٹیریل ہے جو ذرا کاٹن سے تھنر ہوتا ہے. آپ دیکھیں, آپ شلوار قمیض لان یا کاٹن کا کہیں پہنتے ہیں تو آپ کیجول فیل کرتے ہیں. سو کاٹن ساڑیز اور لان ساڑیز میں بھی یہی, یو فیل کیجول وین یو ویئر کاٹن ساڑی, کہ اٹس لائک اے ہوم ساڑی سمجھ لیں. جب آپ یہ مٹیریل پہنتے ہیں یا یہ مٹیریل پہنتے ہیں تو آپ ڈریسی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ اسٹف فرا کون سا ہے, اور یہ میرے پاس ہے کاٹن سلک میں, پہنا ہے. اب انہوں یہ پیور میں ہے جی, یہ پیور میں ہے. لیکن اب جنہوں نے بات بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایکسپرٹ ہے ساڑی کی ہماری, ہاں جی, مجھے کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی. تو سب سے انہوں نے اچھی بات کی کہ کاٹن بھی آپ کو پہننا چاہیے, صرف سلک اور شفون نہیں ہے. شفون کی بات جہاں تک یہ ہے کہ جو تھوڑے اوور ویٹ ہیں وہ شفون کی طرف جائیں, جو بہت سکنی ہے وہ سلک کی طرف جا سکتے ہیں, شاموز کی طرف جا سکتے ہیں. آج کل میں نے دیکھا ہے ویلویٹ کی ساڑیاں آ گئی ہیں. ابھی ونٹر ابھی آئے گا, سیزن چینج ہو رہا ہے تو ویلویٹ ساڑی جو ہے نا وہ کیری کرنی ویسے ہی بہت مشکل, بہت ہیوی ہو جاتی ہے. آپ بلاؤز کر سکتے ہیں, تو آپ ہاں آپ ویلویٹ کا بلاؤز کریں اینڈ یو کین پٹ اے ویلویٹ پٹی آن اٹ. اچھا, جیسے آپ کی نیچے فال ہوتی ہے اس پہ, یا جیسے ان کا یہ بارڈر بنا ہوا ہے دونوں طرف, آپ یہ ویلویٹ رکھ سکتے ہیں. تو جویریہ آپ اپنی ساڑی کی جتنی ڈیزائننگ ہوتی ہے آپ وہ خود کرتے ہیں موسٹلی؟ اور کتنی ساڑیاں آپ کے پاس ہیں, کلیکشن کتنی ہے آپ کی؟ 65 ساڑی. 65 ہیوج نمبر. میں آج آ سکتی ہوں ایک ساڑی, میری وارڈروب میں صرف آپ کو دو ہی ساڑیاں نظر آئے گی, ایک ساڑیز نظر آئے گی اور ایک جینز. اور اچھا ایک اور ٹپ کے, ساڑی چلے پہن لی, فال ہو گئی سیٹ, پیٹی کوٹ, بلاؤز, ایوری تھنگ, لیکن وہ جو چال ہماری ٹیڑھی ہو جاتی ہے جو کہ دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یار ساڑی پہنی ہے تو اب ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں, وہ کیا ہے پرابلم, وہ کیا ہے مسئلہ؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نفسیاتی بھی ہے اور تھوڑا سا آپ کو اپنی ساڑی کو پن کرنا ہوتا ہے. آپ ساڑی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ انڈین فلم کی طرح پلو گر جائے. تو یو ہیو ٹو پن یور پلو, یو ہیو ٹو پن یور فالز. سو آپ کو پتا ہو کہ میں پن دوں ہر طرف سے, کہیں سے کمفرٹیبل فیل کریں, کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اچھا, ویسے بچوں والوں کو ساڑیاں پہننی چاہیے, کیوں نہیں, کسی بھی والوں کو ساڑیاں پہننی چاہیے. آپ میراتھن میں دوڑ سکتے ہو ساڑی تو ذرا ایک واک دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل فرا بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں. 4 اسٹیپس اگر آپ ہمیں بتائیں گی کہ ہماری واک کتنی کمفرٹیبل ہے, اور ہماری جج جویریہ بتائیں گی کہ کتنی اور کمفرٹیبل ہونی چاہیے. تھوڑا سا پیچھے, بس آپ نے یہاں تک آنا ہے واک کر کے. جی جی بالکل بالکل بالکل. اچھا جویریہ, یہ اور فرح, یہ فال بالکل ٹھیک طریقے سے ہے؟ دیکھیں صرف فال بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کو جو ان کا جو پلو ہے وہ یہاں سے یہ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی یہ جو کرو ہے وہ نظر آ سکے. اور آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے بار بار. یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ ساڑی ہے تو اس کا مطلب ہر سیکنڈ میں آپ کو اپنا پلو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, آپ نے یہاں سے بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, تو ایڈجسٹ کرتے رہنا ہے. اور یہ دیکھیں جیسے ان کا پلو ہے نا, if you see کہ it has a design, so don't let it go, you know, make sure you put it here somewhere. اور you know آپ ہاتھ میں لے لیں اس کو, یا آپ تھوڑا فلانٹ کریں آپ, کیونکہ پلو پہ سارا کام ہے نا, تو آپ دیکھیں آپ فلانٹ کر سکتے ہیں اپنا پلو. اچھا, بلاؤز کا بھی اس میں بہت میجر کام ہے. اور اسپیشلی جب آپ شفون کی پہن رہے ہو, تو میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھے, ایک کلر اگر فار ایگزامپل بلیک ہے تو نیچے انہوں نے ریڈ پہنا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کا نیچے پورا بلیک آ رہا ہے, اچانک سے ریڈ آ رہا ہے یا پنک آ رہا ہے, تو بہت آڈ لگتا ہے. اس طرح کی لائٹ فیبرک والے ساڑیوں میں آپ کوشش کریں کہ اسی ٹون کے آپ کے بلاؤز ہوں, تو تھوڑا سا آپ ڈیسنٹ اور تھوڑے سلم لگتے ہو. آپ کو پتہ ہے بلاؤزز اتنے طریقے کے بہت سارے ڈیزائن ہیں, پھر سلیوز کا بہت زیادہ ہے. اچھا,
اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی سلیوز یہاں سے بہت لوز ہوتی ہیں, بہت پورا امپریشن اس کا خراب کر جاتا ہے. آپ کی بہت اچھی فٹ ہونی چاہیے, اچھا درزی ہونا چاہیے جناب آپ بہت ساڑی کے لیے, بہت اچھا درزی لاہور میں تو بیسٹ درزی ہے نا. میں پوچھنے والی ہوں درزی بین سے, میں سب کچھ ان سے پوچھنے والی. جناب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فرا آپ کا, ملائکہ آپ کا. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ ڈیلی فیشن, اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ساڑی پہن کے آپ مور کمفرٹیبل کس طریقے سے فیل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم ڈیلی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹپس یقینی طور پہ لاتے رہیں گے. بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا پروگرام جاری ہے, ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں, کہیں مت جائے گا. اسٹے ٹیون ود اس. ویری نائس, کیا بات ہے نمرا. صبح صبح وہ جو سستی اگر کسی کو گھر میں محسوس ہو رہی ہوگی نا, تو وہ یہ گانا سن کے پوری انرجی میں اس وقت آ چکا ہوگا. ویلکم بیک جناب. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ آپ کے ستارے, آپ کے لیے آپ کی اپنی جناب سامیہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سامیہ جی, وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ یہ دیکھیے میں نے اپنی سارا دکان سجا لی پوری ہے, دکان سج چکی ہے, تیار ہے. تھوڑا سا کو بلا لیتے ہیں اب ہم. اچھا بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ سامیہ بھی میری اتنی پرانی دوست ہے جتنی پرانی انیشا دوست. کیا بات ہے, جویریہ یعنی کہ ساری راز و نیاز کی باتیں یہاں پر ان کو تو زیادہ پتا ہے. پیاری سی منمونی سی پرسنالٹی ہے جویریہ کی, اور پتہ نہیں بعض لوگ نا وہ نہ بھی ملو جویریہ, سالوں بعد ملو, لگتا ہے کبھی بچھڑے نہیں تھے. بالکل ایسے. اچھا تو پھر یہ بھی گفتگو چلتی رہے گی. جویریہ بھی اگر کچھ آن ایئر پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں. میں تو سب کچھ آن ایئر پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. میں آپ کو بتاؤں ہر ایک کی لائف میں مشکل ٹائمز آتے ہیں تو اور مشکل ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں, تو شی از دا پرسن آئی وڈ کال اینڈ آسک ایوری یو نو یا رائٹ یو ریمبر. ہمیشہ جب میں مشکل ہوتا ہے سامیہ بچاؤ. بہت بڑا ہماری فلمی دنیا کا نام. آپ کا مائک میں کوئی ٹیکنیکل میرے خیال سے, میں ذرا ہماری آڈینس کو بتا دوں کہ وہ ہمیں کال کرنا جناب شروع کر لے, کیونکہ جناب آپ کے ستارے ہیں اور یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہے. آپ نے کال کرنی ہے اور اپنی تاریخ پیدائش اور ایئر, خاص کر اکثر لوگ جب ہمیں کال کرتے ہیں تو ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یا ایئر نہیں معلوم ہوتا ہے, اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. تو اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کی تعلیم سے متعلق, محبت سے متعلق یا جاب سے متعلق, تو اپنی تاریخ پیدائش اور فون کی آواز, جو ٹی وی کی آواز ہے, وہ کم کر کے آپ نے جناب کال کرنی ہے, ورنہ آپ کی کال ڈراپ ہو جائے. اچھا سب سے زیادہ کویسچنز محبت کے ہوتے ہوں گے, محبت کے ہوتے ہیں نا. اکثر دکھیاری بیویوں کی کال اکثر آ رہی ہوتی ہے. جویریہ آپ یعنی کہ بلیو رکھتی ہیں اسٹارز کی چال پر ذرا؟ ہاں کائنڈ آف, بالکل آئی لائک. ہاں میں کہنا چاہوں گی کہ علم کے ہونے سے کوئی اسکالر ابھی بھی نہیں آیا. نہیں جویریہ, وہی بات کہ آپ یقین رکھتی ہیں, ان کے حد تک ہم آواز ٹھیک ذرا برش مار کے مائک ذرا کلین کریں ہم لوگ سامیہ جی کا, تو بہت ریگولر تو نہیں, بس کبھی پڑھ لیا ہاروسکوپ یا اس طرح سے, یا کیا؟ ہاروسکوپس پڑھنے کا کوئی ایسا مجھے ٹائم نہیں ملتا اتنا زیادہ, میں ان چیزوں میں انڈلج نہیں ہوں, بٹ ہاں لائک ٹو نو واٹس کمنگ ان, اور ہو کیا رہا ہے, کیا صحیح پاتھ پر ہیں, یا ڈیسیجن میکنگ میں ایکچولی آپ کو ہیلپ ملتی ہے, مجھے لگتا ہے اور کسی چیز میں نہیں. کیونکہ لائف میں کبھی کبھی آپ ایسی جگہ پھنسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو ستاروں سے زیادہ آپ کے دوست ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. سامیہ از اے فرینڈ نوئنگ اباؤٹ اس, تو وہ زیادہ تر مجھے اس طرح سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں جس طرح شاید وہ اپنے آپ کے لیے دوست سے شاید دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹیلی فون نمبر جناب ہمارا ٹیلی ویژن اسکرین پر چل رہا ہے اس وقت, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, جو بھی سوال ہے وہ ہم آپ کا اپنے شو میں شامل کریں گے. سامیہ جی 1 سپٹمبر ہے, تو یہ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے تو جی نبیہہ کا برتھ ڈے ہے, کل ہے, اور میں تو کل نہیں ہوں گی, لیکن میری طرف سے ان ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے. بہت شکریہ. اور جتنے بھی ورگوز ہیں آپ لوگوں کو آپ کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. ہاں ورگوز کا مہینہ 13 سپٹمبر سے اچھا ہونے بہت جا رہا ہے. اور ایک ہم بات کر رہے تھے کہ علم کی ایگزسٹنس, اس کی موجودگی سے کوئی اسکالر بھی انکار نہیں کرتا. آپ یقین کریں میں واحد ہوں جس نے ہر فقہ کے مولوی کے ساتھ پروگرام کیا ہے اور اپنے علم کو ڈیفینڈ کیا ہے. میں نے تو جو ہے اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ علم ہے, غیب کا علم نہیں ہے, یہ گائیڈ لائن ہے. ہاں جناب یاسر نے ہمیں کال کی ہے, پہلی ہماری کال آئی ہے, تو دیکھتے ہیں یاسر کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم یاسر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ اپنے حالت الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. یاسر سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں, شو دیکھ رہے ہیں, کیا پوچھیں گے؟
جی میں سوال سے پہلے نبیہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک، کل آپ کا برتھ ڈے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے لمبی زندگی دے نبیہ. تھینک یو، بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، نیک تمناؤں میں. نبیہ میری بہت خواہش ہے کہ ایک دفعہ آپ کا آٹوگراف لے لوں، بس اللہ تعالیٰ یہ خواہش بھی پوری کرتے ہیں. دوسرا نبیہ میرا سوال سامیہ سے یہ ہے اپنے متعلق، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 15 اپریل 1993. میرا پورا نام ہے یاسر نعمان. تو میں یہ بتا دیں کوئی جاب کے حوالے سے میں نے بہت گورنمنٹ جاب بھی اپلائی کی ہیں، اور یہ بتا دیں گھر والے شادی وغیرہ کا کب تک ہے، اس سال ہے کوئی چانس یا اگلے سال ہے؟ یہ نبیہ میرا سوال ہے. ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش دوبارہ بتائیے گا، دہرائیے گا. نبیہ میری تاریخ پیدائش ہے 15 اپریل 1993. 1993. اور وقت کیا تھا تاریخ پیدائش کا وقت؟ نبیہ تاریخ پیدائش مجھے کچھ اتنا یاد نہیں ہے، کوئی والدہ کہتی ہیں 11 سے شاید 11:30 یہ ہے شاید دن کے. اور نام ان کا کیا ہے؟ نام بھی اپنا دہرائے گا. یاسر پورا نام کیا ہے؟ یاسر نعمان. یاسر نعمان نبیہ میرا پورا نام ہے. ٹھیک ہے یاسر، پروگرام دیکھتے رہے، ابھی آن ایئر آپ کو بتاتے ہیں آپ کی شادی ہاؤس کے بارے میں فیملی کچھ سوچ بچار کر رہی ہے کہ نہیں، اور نوکری کے بارے میں پوچھا انہوں نے. اچھا یاسر نام بتایا نا. اچھا یاسر، میرا آپ کو ایک مشورہ ہوگا کہ ہجرت کی کوشش کریں، آپ ملک سے باہر اپنی لک ٹرائی کریں، اور دوسرا آپ اپنے چھوٹے کسی ذاتی کام کی بسم اللہ کر لیں، اس میں اللہ پاک اتنی برکت ڈال دیں گے. کئی باری جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ تو حدیثوں میں کہ کاروبار میں برکت ہے، اور آج تک جو بڑے ٹائکونز بنے ہیں وہ کاروبار سے بنے ہیں، نوکریوں سے نہیں بنے. تو شاید اللہ پاک نے آپ کے لیے زیادہ اچھا ریوارڈ رکھا ہوا ہے. چھوٹے سے کام سے بسم اللہ کر کے دیکھیے گا، اگلا والا سال اس معاملے میں سپورٹ بھی کرے گا آپ کو. اور 2021 اور 22 رزق کے معاملے میں یاسر رستے دروازے خود ہی کھل رہے ہیں آپ کے لیے، تو خود ہی لک انشاءاللہ ان کی ٹریک پہ آ رہی ہے. اچھا شادی ان کی ابھی تو میرا خیال ہے کہ ان کی شادی میں نا ڈیلے ڈیسٹنی کے اندر ہی ہے، لیکن اگلے سال کے مڈ میں جا کے یا اینڈ پہ جا کے کوئی نہ کوئی ان کو اپنی مرضی کا پارٹنر مل سکتا ہے، لیکن ڈیلے ان کی ڈیسٹنی. لیکن آپ بھی تو کوشش کریں نا پھر یاسر اس کے ساتھ. اچھا جی شمائلہ نے کال کی ہے. السلام علیکم شمائلہ، کیا حال ہے، کیسی ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، السلام علیکم. وعلیکم آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ہم تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. شمائلہ کیا پوچھیں گی؟ مجھے سامیہ ہم سے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 16 اپریل 1986. اولاد کے بارے میں پوچھنا تھا کہ 2 مس کیریج ہو گئے ہیں، آگے کیا صورتحال ہے؟ اچھا 16 اپریل 1986 ہے. اولاد سے متعلق سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. 2 سال شادی کو ہو چکے ہیں. تاریخ پیدائش کا وقت اگر آپ بتا دیں شمائلہ. میری منگل رات 8 بجے. منگل رات 8 بجے. ٹھیک ہے شمائلہ، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. سامیہ جی سے ابھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے سٹارز اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سامیہ جی. جی منگل کی رات 1 8 بجے 2 3 4 اور 5 الحمدللہ. اب بچے جو ہم جس 5th ہاؤس سے اندازہ لگاتے ہیں انتہائی پازیٹیو ستارہ ہے. آپ اپنی دعا اور دعا دونوں جاری رکھیں، اور میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ جو ہے یہ جو آپ کے ابھی ٹائم شروع ہو جائے گا اس اکتوبر سے، آپ دعا اور دعا دونوں پہ، اور روبی کا سٹون پہنیے گا. اردو میں اسے یاقوت کہا جاتا ہے. 3 کیرٹ سے زیادہ وزن ہونا چاہیے. سیدھے ہاتھ میں پہنیے گا، اور وہ بھی آپ کے لیے تھوڑا سا فیوریبل ہو جائے گا. اور ٹائم تو الحمدللہ اس اکتوبر سے نہ نہیں ہے آپ کی ڈیسٹنی میں اللہ کے فضل سے، تو نہ بالکل نہیں، مایوس نہ ہو. امید رکھنی ہے بالکل اللہ تعالیٰ سے. اور بہت پیاری ایک سورت ہمارے قرآن شریف میں، یہ سورت علم نشرہ، آپ اس کو یقین اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، وہ بھی بہت ہیلپ فل ہے اس میں اس حاجت کے لیے جو ہے. جویریہ آپ کا سٹار کیا ہے؟ کیپریکون. کیپریکون کے بارے میں کچھ بتائیں سامیہ جی. کیپریکون یا جویریہ جی کے بارے میں؟ نہیں آپ کیپریکون سننا چاہتی ہیں؟ کیپریکون جویریہ کے سٹار پوچھتے ہیں. ویسے تو ویسے یہ خود ایک ستارہ ہے جگمگاتا ہوا، لیکن ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ بچپن سے اتنی فینٹیسی تھی نا جویریہ جی میری اپنی ستارہ بننے کی. اللہ نے کہا کہ نہیں تو سٹار ریڈر بنے گی، سٹار نہیں بنے گی جو ہے. نہیں بات ہے، سچ بات ہے. تو جی جویریہ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی لائف تھوڑی بمپی ہوگی، کیونکہ میں اتنا کچھ جانتی ہوں تو آپ لوگ کہیں گے. تو 9 مئی 2017 سے تھوڑی لائف ہارڈ ہو گئی تھی، جس میں
जवेरिया को लगा होगा कि ज़रा राइड बम्पी हो गई है और 19 दिसंबर 2020 से बैक टू नॉर्मल लाइफ जा रही है। तो अल्लाह ने अगर कोई थोड़ा आजमाया है जवेरिया जी को, लेकिन उतनी खूबसूरत होकर निखर के आई हैं तो अब उतना ही कॉम्पनसेशन का टाइम है उनके लिए। और जो मैं सबसे अच्छा साइन देख रही हूँ कि इस मिड सितंबर से जवेरिया का जो शुरू होने वाला टाइम है, कोई बड़ा ही मज़ेदार जीजा जी जो है ना वो खुशखबरी और ये इंशाल्लाह इनके साथ होगा। इनके लव स्टार्स थोड़ा सा, सिर्फ मैं ये कहूंगी कि मोहब्बत में ना जवेरिया एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ना रखा करें। मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना, और ये आपने जिंदगी में सीख लिया होगा कि जो है अब प्रैक्टिकल रिश्ता बनने देना है। और आपने वो जो है ना अब कहते हैं ना वो ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए जो जी को जलाए सताए रुलाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल एक डिसीजन होने जा रहा है आपकी जिंदगी का, जिसमें आप बिल्कुल पॉजिटिवली ट्रैक कर। जवेरिया की जो सबसे अच्छी बात है, जवेरिया गिव अप नहीं करती, ऑप्टिमिस्टिक रहती है और इसके साथ। और इसमें एक और चीज जो हिडन में देख रही हूँ, इसके अंदर रूहानियत का भी बड़ा शौक है। मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा ना, कैसे कनेक्ट करती होंगी, क्योंकि जवेरिया जी आपका बुढ़ापा अल्लाह पाक ने बड़ा ही सिक्योर, आपका सेकंड हाफ जिंदगी का बड़ा ही सिक्योर है। क्या बात, आई लाइक दैट। वो अच्छा जी, फैज ने कॉल की, हमें तो फैज का भी सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फैज क्या पूछेंगे? मैम मैं पूछना चाहता हूँ अपनी शादी के बारे में। शादी के बारे में जी। अच्छा, क्या है तारीख पैदाइश आपकी? 2/1/1982। क्या है तारीख पैदाइश? 2/1/1982। 2/1/1982 यानी कि 2 जन 1982। तारीख पैदाइश का वक्त अगर आप बताएं फैज हमें। नहीं, वक्त का नहीं पता मैम। वक्त का नहीं पता जनाब। और फैज शादी के बारे में पूछना चाहते हैं सिर्फ? शादी का सवाल, कैसी लड़की पसंद है? जैसी अल्लाह चाहे। जैसी अल्लाह चाहे, ठीक है। अल्लाह आपको जल्दी से एक खूबसूरत सी दुल्हन दे भाई, हमारी भी दुआ है। फैज मेरा आपसे, मैं सामिया आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ये बताएं कि अभी कहीं से आस टूटी तो नहीं है पिछले 18 महीनों में? हेलो फैज जी, आप अभी किसी ऐसा तो नहीं हुआ पिछले 18 महीनों में कि कोई आस बंद के टूटी हो, किसी ने दिल तो नहीं तोड़ा? नहीं मैम, रिश्ते आते हैं लेकिन ना चले जाते हैं, पसंद करते चले जाते हैं, लॉक नहीं हो रहे वो रिश्ते। जी जी। ठीक है फैज, आप प्रोग्राम देखें, सामिया जी इसका डिटेल में ऑन एयर आपको जवाब देती हैं। जी सामिया जी। सदका निकालें, कोई ऐसी खबरें देनी हो ना तो सदका बड़ा खैरात करें। देखो कैसे छुट जाते हैं। अच्छा फैज के लिए ना, फैज आप एक को कह रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपके 2 निकाह होंगे, तो एक का तो अभी हालात बनने जा रहे हैं। मैं अभी ऐसी बातें कहना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आगे किस्मत में एक निकाह और होगा। और जो है इसलिए मैं क्या कहूँ, लेकिन किस्मत जो खुश हो रहे होंगे सामिया जी, आपने क्या कहना है? और जो है हाँ इकट्ठे ना हो जाए। नहीं आप एक ये के लिए परेशान है, यहाँ मुझे 2 की खुशखबरी किस्मत दे रही है। जब वो रब कहते हैं ना, फिर वो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो वो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि दोनों को साथ साथ रखें। अब ये सुन के कोई वाकिफ ऐसे शादी लेकिन अब आपकी किस्मत खुलने जा रही है। इस साल के आखिरी 3 महीनों में कोई लॉक हो जाएगी आपके लिए लड़की फैज। तो जो है एक फिर जिंदगी में एक और मोहब्बत कभी होगी और आप उसे भी नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे एक बनी हुई है, जब आपके पास पैसे जमा हुआ करें ज़मीन में इन्वेस्ट किया करें, क्योंकि ज़मीन में आपके पैसे डबल हो जाए करेंगे। आपको रियल एस्टेट, ज़मीन, कंस्ट्रक्शन ये काम बहुत सूट करेंगे। तो शादी के साथ साथ कारोबार होगा तो शादी भी सक्सेसफुल चलेगी ना। ठीक है सामिया जी, अहमद ने हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है आपके और क्या पूछेंगे जनाब? हाँ वालेकुम सलाम अदी, मैं जैतोबाद सिंध से बात कर रहा हूँ। मैं सिंध पुलिस में कांस्टेबल हूँ। मुझे बाजी से ये पूछना था कि मेरा कोई भी काम, किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तो मेरा वो काम नहीं होता है। बहुत कोशिश करता हूँ कि हालात अच्छे हों। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। एक मेरा बड़ा बेटा है, वो घूम नहीं पाता है, उसकी वजह से भी बहुत परेशान हूँ जी। तारीख पैदाइश बताइएगा जनाब। 29/1/78।
29 से 178 जी ठीक है। اور ان کو بھی نہیں پتا ہوگا پیدائش کا ٹائم. نام کیا تھا؟ نام آپ نے کیا بتایا؟ پورا نام بتائے گا. احمد نواز. آپ پروگرام دیکھیے آن ایئر آپ کا اس کا جواب دیتے. سامع جی کیا کہہ رہے ہیں ان کے ستارے ذرا کوئکلی بتائیے گا, بریک پر بھی جانا. اچھا جی کوئکلی تو یہ ہے کہ میں ان کو ایک ٹپ جیسے دوں کہ آپ کوئی بھی کام نہ پارٹنرشپ کے ساتھ کر لیں, کیونکہ آپ کا بزنس ہاؤس کا ستارہ بھی کمزور ہے اور پچھلے 15 مہینوں میں یہ ستارہ بالکل لاک ڈاؤن کا شکار ہو گیا تھا. کووڈ کی وجہ سے نہیں, ستاروں کا لاک ڈاؤن تھا. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اب قسمت کھلے گی اور کوئی نہ کوئی پارٹنر ڈھونڈے تاکہ پارٹنر کی لک سے کاروبار چل پڑے گا. آئی ہوپ کہ آپ کی انشاءاللہ بہتری آپ کے ان کو کپڑے کا کام بھی راز آ سکتا ہے. جناب بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کی ختام کی جانب بھی بڑھنا ہے, وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک. جو بریک کے بعد آپ کا پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. نیشاز ڈاٹر ماہرہ آج 10 سال کی ہو چکی ہیں, ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جناب. ہم نیو پاکستان میں تو بغیر ٹائم ضائع کیے کیک کٹ کرتے ہیں جناب. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ماہرہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. چلو جی ماہرہ, یہ کون سا جو ہے وہ فلیور ہے آپ نے اپنی اسپیشل؟ یس جناب, آپ خالہ کو دیں, پہلے خالہ کو دیں جلدی سے. اور ہم اسی موقع میں جناب ایک گانا سن لیتے ہیں. شجاعت گانا ہو جائے, زبردستی پرفارمنس ہو جائے اور ہم لوگ برتھ ڈے کو ذرا ڈبل انجوائے کر لیں. جی جناب آپ میرا ساتھ دیں سب. جی 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 جی. تھینک یو بیبی. شجاعت کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ گانے کا نام ہے سونے چو سونا لگدا. سونے تو یہ اسپیشل برتھ ڈے سیلیبریشن کیک ہمارا ہو جائے گا. جی بالکل ہو جائے گا. یہ کچھ تک لائیو گل بنا دیں ہلکا سا ذرا. لائیو کیا سنا؟ یہی سنا دیں, یہی سنا دیں, لائیو سنا دیں ہمیں. ایسے تو نہیں جانے دیں گے نا آپ کو. ماہرہ کے لیے گاتا ہوں یہ سالگرہ. میرے من یہ بتا دے تو کس اور چلا ہے تو, کیا پایا نہیں تو نے, کیا ڈھونڈ رہا ہے تو, جو ہے کہی جو ہے سنی وہ بات کیا ہے بتا. مل کر کہیں گے. متوا کہیں دھڑکنے تجھ سے کیا, متوا یہ خود سے تو نہ تو چھپا. تھینک یو, بہت شکریہ ہمارے معزز اور پیارے مہمانوں کا کہ آپ لوگوں نے ہماری صبح کو اتنا پیارا بنا دیا. تھینک یو آل جناب. آئی ہوپ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. تو فیڈ بیک دیکھنا ہرگز مت بھولیے گا. کل صبح انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہوگی ملاقات, نئی صبح نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے عنوان کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.